نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم كل نفس ذائقة الموت صدق اللہ العظیم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذکروا محاسن موتاکم او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ موت اس کی ہے کرے جس کا زمانہ افسوس، یوں تو آئے ہیں دنیا میں سبھی مرنے کے لیے، جان کر من جملہ خاصان میں خانہ مجھے، مدت و رویا کریں گے جام و پیمانہ مجھے۔ محترم حضرات، آج کی یہ مجلس ہماری مسجد کے صدر محترم جناب اللہ بخش صاحب مرحوم کی یاد میں ان کی قربانیوں کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی خوبیوں کو اور ان کے اوصاف حمیدہ کو بیان کرنے کے لیے اور ان کے اہل خانہ کی تعزیت کے لیے، تسلی کے لیے، تشفی کے لیے سجائی گئی ہے۔ آج سے 5 روز قبل 13 اکتوبر کو وہ اس دار فانی کو، اس جہان رنگ و بو کو خیر بات کہہ کر، الوداع کہہ کر مولائے حقیقی سے جا ملے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بہرحال موت ایک حقیقت ہے جو سب کو آنی ہے، اس سے کسی کو مفر نہیں ہے، کسی کو چھٹکارا نہیں ہے، اس سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ لیکن بعض لوگوں کو جانا دلوں پر گہرے نقوش چھوڑ جاتا ہے، انہی میں سے ہمارے صدر محترم بھی تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت سی خوبیوں سے اور بہت سے اوصاف سے متصف فرمایا تھا۔ وہ ہمہ وقت اہل علم اور علماء کرام کی قدر کیا کرتے تھے، ان کے آگے اپنے آپ کو بچھا دیا کرتے تھے اور خیر کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے اور اپنے کاموں کو اپنے وقت پر انجام دیا کرتے تھے، اور جس کام کو کرنے کی ٹھان لیتے تھے اس کو پورا کر کے ہی دم لیتے تھے۔ جماعت کے کام میں بڑے ذوق و شوق اور لگن کے ساتھ مصروف رہتے تھے اور ہفتہ واری اور ماہانہ مشوروں میں پابندی سے شرکت کیا کرتے تھے۔ اسی طرح انہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ مسجد اقصیٰ کی خدمت کے لیے، اس مسجد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ جس وقت سے وہ ریٹائر ہوئے تھے اس وقت سے لے کر اور اپنی وفات کے چند دن قبل تک انہوں نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ مسجد کی خدمت کو انجام دیا۔ امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بخشش فرما دے گا۔ اس مسجد کی زمین اور یہاں کے در و دیوار اور یہاں کے فرش و قالین، امید ہے قیامت کے دن ان کے لیے اللہ کے سامنے گواہ بن کر کھڑے ہوں گے اور ان کی بخشش کروائیں گے۔ محترم حضرات، موت اللہ کا حکم ہے اور اللہ کے حکم کو پورا ہونا ہوتا ہے، اسے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اس کے آگے قوت و طاقت، اس کے آگے مال و دولت، زمین و جائیداد، اس کے آگے لا و لشکر، اس کے آگے حکمرانی، اس کے آگے عہود و مناصب، اس کے آگے تقوی و پارسائی، اس کے آگے ریاضتیں اور عبادتیں کچھ کام نہیں آتی۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو وہ حکم پورا ہو کر رہتا ہے۔ جب اللہ کا حکم آتا ہے تو متقیوں کا تقوی، جوانوں کی جوانی، مالداروں کی مالداری، پرہیزگاروں کی پرہیزگاری، اسی طرح پارساؤں کی پارسائی اور طاقتوروں کی طاقتوری، حکمرانوں کی حکمرانی، ذہینوں کی ذہانت اور فتینوں کی فطانت کچھ کام نہیں آتی۔ اللہ کا حکم جب آتا ہے وہ پورا ہو کر ہی رہتا ہے۔ محترم حضرات، آج میں 3 باتیں آج کی اس تعزیتی مجلس کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات مرحوم کے اہل خانہ کے تعلق سے، اور دوسری بات سامعین کے تعلق سے، اور تیسری بات مرحوم کے تعلق سے۔
پہلی بات اہل خانہ کے مرحوم کے اہل خانہ کے تعلق سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ابھی ابھی جن کو اپنے باپ کی، اپنے دادا کی، اپنے نانا کی اور اپنے خسر کی وفات کا تازہ زخم لگا ہے، انسانی جسم یا روح پر جو زخم لگتے ہیں ان میں سب سے کاری اور سب سے گہرا زخم موت کا ہوا کرتا ہے۔ نقصان کا زخم، مال کے لٹ جانے کا زخم، زمین و جائیداد کے چھن جانے کا زخم، بے عزتی اور رسوائی کا زخم اور شکست خوردئی کا زخم، یہ سارے زخم بہت معمولی ہوتے ہیں، بہت چھوٹے ہوتے ہیں، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بڑھ جاتے ہیں اور منتقل ہو جاتے ہیں۔ لیکن موت کا زخم ایسا زخم ہوتا ہے جو کبھی منتقل نہیں ہوتا، جو کبھی بڑھتا نہیں ہے۔ اگر کسی انسان کے والد کا انتقال ہو جائے، اگر کسی انسان کے والدین کا انتقال ہو جائے اور 5 سال گزر جائیں اور 5 سالوں نے جو زخم بھرے تھے، جن زخموں کو منتقل کیا تھا، جن کی ڈریسنگ کی تھی اور جن کے اسٹریچز لگائے تھے اور جن میں ٹانکے لگائے تھے، وہ سارے کے سارے ایک یاد میں کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، ٹوٹنا شروع ہو جاتے ہیں اور بکھرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب بچوں کے نکاح کا وقت آتا ہے تو ایک بیوہ کو جہاں اس بات کی خوشی ہو رہی ہوتی ہے کہ آج میرے بچے کا نکاح ہو رہا ہے، آج اسے خوشیاں ملنے والی ہیں، آج اس کی زندگی میں شہنائیاں بجنے والی ہیں، آج اس کو رفیق حیات ملنے والی ہے، آج اس کا گھر بسنے والا ہے، جہاں ایک طرف یہ خوشی ہوتی ہے تو وہیں دوسری طرف اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں اور وہ اپنے مرحوم شوہر کو یاد کر رہی ہوتی ہے کہ کاش آج وہ بھی زندہ ہوتے، آج وہ بھی یہاں موجود ہوتے، آج وہ بھی ہمارے ساتھ خوشیوں میں شریک ہوتے۔ تو پہلی بات جو مرحوم کے صدر صاحب کے اہل خانہ کے تعلق سے ہے، میں اہل خانہ کے تعلق سے میں وہی جملے آپ کے سامنے عرض کروں گا جو جملے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر کسی شخص کی تعزیت کے موقع پر کہے تھے۔ وہ جملے ایسے زبردست جملے ہیں اور ایسے طاقتور جملے ہیں کہ آج تک دنیا والوں کو ان سے مضبوط، ان سے طاقتور، ان سے زیادہ تسلی بخش اور تشفی بخش جملے میسر نہیں ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطى وکل شیء عندہ باجل مسمى فلتصبر ولتحتسب۔ اللہ کا جو تھا اس نے لے لیا اور جو اللہ کا ہے وہ اس نے دے دیا، آپ کو عطا فرما دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کی ایک مدت، ایک وقت، ایک ٹائم مقرر فرما رکھا ہے، اس لیے آپ صبر سے کام لیجئے اور ثواب حاصل کیجئے۔ یہ جملے، ان جملے کے اندر اتنا مرحم ہے، ان جملوں کے اندر اتنی طاقت ہے، اتنی تشفی ہے، اتنی تسلی ہے اور اتنی تعزیت ہے کہ مت پوچھئے کہ جو اللہ کا تھا وہ اللہ نے لے لیا۔ ظاہر ہے ہم سب اللہ ہی کی امانت ہے اور صاحب امانت کو حق ہوتا ہے کہ اپنی امانت کو جب چاہے وہ لے سکتا ہے۔ اسی بات کو سورۃ البقرہ کے اندر اللہ نے فرمایا کہ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون، کہ جب مومنوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں اور اللہ ہی کی طرف ہم کو جانا ہے، یعنی ہم اللہ کی امانت ہیں اور اللہ اپنی امانت کو جب لینا چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اس کو مثال سے یوں سمجھیے کہ اگر کسی شخص کو ہندوستان سے امریکہ جانا ہو تو ہندوستان اس کے لیے گویا کہ وطن اصلی ہے اور امریکہ وطن عارضی ہے، تو وہاں جانے کے لیے اس کو ویزا لینا پڑے گا، 1 مہینے کا ویزا، 3 مہینے کا ویزا، 6 مہینے کا ویزا، 1 سال کا ویزا، 2 سال یا 3 سال کا ویزا۔ جیسے ہی وہ وہاں پہنچے گا اور اس کے ویزے کی مدت ختم ہو جائے گی تو اس کو اس وطن عارضی سے اپنے وطن اصلی کی طرف لوٹنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا کے اندر بھیجا ہے، یہ دنیا ہمارے لیے وطن عارضی ہے، وطن اصلی تو ہمارے لیے جنت ہے۔ تو اللہ نے اس وطن عارضی میں ہمیں ایک مدت دے کر بھیجا ہے کہ جاؤ اس آخرت کے لیے کام کر کے آؤ، اس آخرت کے لیے ذخیرہ کر کے آؤ، اس آخرت کے لیے سامان کر کے آؤ، آپ عبادتیں اور ریاضتیں کر کے آؤ۔ تو ایک انسان جب دنیا سے جاتا ہے تو گویا کہ وہ وطن عارضی کو چھوڑ کر وطن اصلی کی طرف چلا جاتا ہے۔ محترم حضرات، یہاں جتنے لوگ بھی بیٹھے ہیں، ہر شخص کے دل میں کسی نہ کسی کی یادوں کی قبر بنی ہوئی ہے، ہر شخص کا دل قبرستان ہے، کسی کے دل میں ماں کی یادوں کی قبر ہے،
کسی کے دل میں باپ کی یادوں کی قبر ہے، کسی کے دل میں بھائی کی یادوں کی قبر ہے، کسی کے دل میں بہن کی یادوں کی قبر ہے، کسی کے دل میں بیٹے اور بیٹی کی یادوں کی قبر ہے۔ ہر شخص کا دل قبرستان ہے۔ ایک قبرستان وہ ہوتا ہے جو ویران جگہ پر ہوتا ہے، سنسان جگہ پر ہوتا ہے، لیکن ایک قبرستان وہ ہوتا ہے جو ہمارے سینے کے اندر یادوں کی شکل میں اور یادوں کے روپ میں ہوتا ہے۔ جب ہم رات کو سوتے ہیں، شام ڈھلتی ہے اور رات آتی ہے، تو یاد ماں کی یادیں، باپ کی یادیں، بہن بھائی کی یادیں، اسی طرح بیٹے اور بیٹیوں کی یادیں وہ ہم سے ملاقات کرنے کے لیے آتی ہیں، اور وہ ہم سے زبان حال سے کہتی ہیں کہ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کیجیے، اللہ سے ہمارے لیے بخشش کروائیے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائیے، اللہ سے ہماری مغفرت کی بھیک مانگیے، ہمارا قرض ادا کیجیے، ہمارے لیے ایصال ثواب کیجیے، ہمارے لیے خیر کے کام کیجیے۔ تو انسان ظاہری قبرستان میں کبھی کبھار جاتا ہے، لیکن یہاں تو ہر روز وہ یادیں جو ہیں ملنے کے لیے آتی ہیں، تو یہ قبرستان زیادہ مستحق ہے کہ اس کو یاد کیا جائے۔ یہاں جو دفن ہے ان کے لیے ہم خیر کے کام کریں، ان کے لیے خیر کے انتظامات کریں۔ دوسری بات جو آپ سامعین سے کہنی ہے، جو یہاں پر صدر صاحب کے اہل خانہ کی تعزیت کے لیے آئے ہوئے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مرتے وقت اس کی زبانوں پر، اس کے لبوں پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، لیکن جب انسان عالم سکرات میں ہوتا ہے، جب اس کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، تو اس کے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے ہیں، اور اس کا شعور بھی لاشعور ہو جاتا ہے، وہ بھی کسی کام کا نہیں رہتا۔ جس طرح ایک انسان رات میں سوتا ہے اور سونے کے بعد وہ ایک دوسری دنیا میں چلا جاتا ہے، عالم خواب میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں اسے لگتا ہے کہ میں اڑ رہا ہوں، میں دوڑ رہا ہوں، میرے پیچھے چیتا دوڑ رہا ہے، میرے پیچھے سانپ لگ رہے ہیں، پھر اچانک اس کی آنکھ کھلتی ہے، وہ گھبرا کر بیٹھ جاتا ہے۔ وہ ایک الگ ہی عالم ہوتا ہے، اس عالم میں وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ اسی طرح انسان جب عالم سکرات میں ہوتا ہے، جب اس پر موت کی غشی طاری ہوتی ہے، جب اس کی ہچکیاں بننے لگتی ہیں، اس موقع پر وہ بے بس ہو جاتا ہے، بے کس ہو جاتا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ اگر کلمہ پڑھنا چاہے تو اس کی زبان پر کلمہ نہیں آتا، اس کے لبوں پر کلمہ نہیں آتا۔ لیکن میں ایک ایسا نسخہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر ہم اس پر عمل کریں گے، اگر ہم اس کو پابندی سے پڑھیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ مرتے وقت ہماری زبان پر، ہمارے لبوں پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما دیں گے۔ محترم حضرات، انسان جب سوتا ہے تو وہ مر جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو اس شخص کو بیدار کر دیتے ہیں، اس کی روح کو واپس کر دیتے ہیں، اور اگر اس کا وقت مقرر ہو جاتا ہے تو اس کی روح کو قبض کر لیتے ہیں اور روک لیتے ہیں۔ سورۃ الزمر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ارشاد فرمایا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضى علیها الموت ویرسل الاخرى الی اجل مسمى۔ ایک مومن جب رات میں سوتا ہے تو وہ کہتا ہے، اللہم بسمک اموت، اے اللہ میں تیرے نام پر مرتا ہوں، اے اللہ میں تیرے نام کے ساتھ مر رہا ہوں۔ اور پھر جب صبح میں اٹھتا ہے کہتا ہے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا شکر ہے، تمام تعریف سے اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھے موت دینے کے بعد زندگی عطا فرمائی، دوبارہ مجھے زندہ کر دیا۔ تو قرآن و حدیث سے معلوم ہوا کہ نیند بھی موت کے مانند ہے، اور موت بھی ایک نیند ہے۔ نیند ایک چھوٹی موت ہے اور موت ایک بڑی نیند ہے۔ تو ایک انسان جب رات میں سوتا ہے تو وہ اپنی پگڑی اتار دیتا ہے، اپنی ٹوپی اتار دیتا ہے، واسکوٹ اتار دیتا ہے، اپنے پینٹ اور شرٹ کو اتار دیتا ہے، اپنے کپڑوں کو اتار دیتا ہے، اپنی گھڑی کو اتار دیتا ہے، اور پھر جب وہ سو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے، اللہم بسمک اموت و احیا، اور پھر وہ کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ دیکھو میرے اس بندے کو، یہ بندہ چھوٹی موت کے وقت بڑی موت کا ریہرسل کر رہا ہے۔ تو جب اس بندے کو کلمہ طیبہ پڑھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، یہ روزانہ رات کے وہ کلمہ طیبہ پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ عالم سکرات میں ہوتا ہے، موت کی ہچکیاں اس پر طاری ہوتی ہیں، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لبوں پر کلمہ طیبہ کو جاری فرما دیتے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی رات میں سوئیں تو ہم دعا کے ساتھ ساتھ کلمہ طیبہ کا بھی ورد کیا کریں، تاکہ موت کے وقت یہ کلمہ ہماری زبان پر جاری ہو جائے۔ تیسری بات جو صدر مرحوم جناب اللہ بخش کے تعلق سے ہے، وہ یہ ہے
کہ مرنے والے کے زندوں پر کچھ حقوق ہوا کرتے ہیں جن کو ادا کرنا ضروری ہے۔ مدینہ طیبہ میں ایک قبیلہ تھا بنو سلمہ کے نام سے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کے کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا، اللہ کے نبی، مرنے والے کے ہم پر کیا حقوق ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور اس کی پوری تفصیل ان کے سامنے ارشاد فرما دی، وہ جو بھی حقوق تھے ان میں سے چند حقوق میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ مرنے والے کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے۔ دوسرا حق یہ ہے کہ اس کے دوستوں کے ساتھ، اس کے دوست و احباب کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ اس کی نیکیوں کو زندہ رکھا جائے۔ چوتھا حق یہ ہے کہ اس کی کمی اور کوتاہیوں کا ڈسکس نہ کیا جائے بلکہ اس کے محاسن کا تذکرہ کیا جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اذکروا محاسن موتاکم، کہ تم اپنے مردوں کو خوبیوں کے ساتھ اور اچھائیوں کے ساتھ یاد کرو۔ اسی طرح پانچواں حق یہ ہے کہ اس کے لیے ایصال ثواب کیا جائے، اس کے لیے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے بخشش کی اور مغفرت کی اللہ کے سامنے دعائیں کی جائیں، اس کے لیے صدقہ و خیرات کیا جائے۔ اسی طرح جو بھی ہو سکتا ہے خیر کا کام اس کے لیے کیا جائے۔ اور چھٹا حق یہ ہے کہ اس کا قرض ادا کیا جائے، اگر اس پر کسی کا قرض باقی ہے تو اس کو ادا کیا جائے۔ ماشاءاللہ ہمارے صدر صاحب کے فرزند ارجمن جناب امجد صاحب نے نماز جنازہ سے قبل یہاں مسجد میں کھڑے ہو کر لوگوں سے اس بات کو کہا تھا کہ اگر میرے والد صاحب پر کسی کا قرض ہے تو مجھ سے آ کر مل لے، میں اس کا قرض ادا کروں گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے انشاءاللہ۔ میرے بزرگوں، اگر کسی شخص کا اس حال میں انتقال ہو جائے کہ وہ مقروض تھا، اس پر کسی کا قرض تھا، تو اس کی بخشش نہیں ہو سکتی، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی قرض دار ہے اور اس کو زمزم سے غسل دیا جائے اور خانہ کعبہ کے غلاف کو اس کے لیے کفن بنایا جائے اور حتیم میں اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے، تب بھی اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ ایک شخص پر 4 درہم تھے، 4 درہم کو مقروض تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز جنازہ پڑھانے کے لیے کہا گیا۔ معلوم ہوا کہ مقروض ہے 4 درہم کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف وہیں پر کھڑے تھے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے، اللہ کے نبی، اس کے 4 درہم میں اپنے ذمے لیتا ہوں، ان کو میں ادا کروں گا، آپ اس کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اگر کسی کا ہمارے اوپر کوئی قرض ہے، ہم قرض دار ہیں، ہم مقروض ہیں، تو جتنی جلدی ہو سکے ہم اس کا قرض ادا کریں، کیونکہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ رات کو سو کر صبح کو زندہ اٹھ جائیں، اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ سفر پر نکل کر واپس گھر آ جائیں، اس کا بھروسہ نہیں ہے۔ بلکہ جو سانس ہمارے اندر چلی گئی باہر آ جائے، اس کا بھی ہم کو بھروسہ نہیں ہے۔ بہرحال ہمارے صدر محترم جاتے جاتے ہمیں پیغام دے گئے کہ خوش نصیب ہے وہ شخص کہ جو اپنی زندگی میں نیکیاں کرے، اپنی زندگی میں خیر کے کام کرے، اپنی زندگی میں آخرت کا سامان کرے اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں فرمایا کہ الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، عقل مند وہ شخص ہے کہ جو اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور مرنے کے بعد کے لیے عمل کرے۔ بہرحال اللہ صدر محترم کی مغفرت فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرمائے، ان کا نعم البدل نصیب فرمائے۔ اللہ کروٹ کروٹ ان کی بخشش فرمائے، ان کی قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے اور اس کو تا حد نگاہ وسیع فرمائے اور اس کو نور سے بھر دے اور فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان